اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پارہ 18 روپ 2 سورہ مؤمنون آیت نمبر 76 سے 118 اور سورہ نور آیت نمبر 1 سے 20 تک آج ہم انشاءاللہ دہرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مؤمنون آیت نمبر 76۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پکڑا انہیں عذاب کے ساتھ، پھر بھی نہ وہ جھکے اپنے رب کے سامنے اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اہل مکہ کا، جنہیں ان کی برائیوں کی وجہ سے سختیوں اور مصیبتوں میں بھی مبتلا کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنا کفر نہ چھوڑا اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، بلکہ انہوں نے اپنے کفر اور ضلالت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے اور جھکنے پر ترجیح دی، وہ اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ جب ہم نے کھولا ان پر دروازہ سخت عذاب والا، اچانک وہ اس میں نا امید ہونے والے ہو گئے۔ اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ ان سب انعامات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا تھوڑا ہے جو انسان شکر کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ وہ ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا تصرف ہے رات اور دن کا بدلتے رہنا۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، ان کا آگے سے ان کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو ان کے پہلوں نے کہی تھی، انہوں نے اس کا جواب وہی دیا جو ان کے پہلے دیتے تھے، ان کے آباء و اجداد دیتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ تو ہم پھر کہاں سے اٹھائے جائیں گے؟ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر ہی یقین نہیں تھا، وہ اس پر ہی ایمان نہیں لاتے تھے۔ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً وعدہ دیا گیا ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو یہی، یعنی یہ جو تم وعدہ کر رہے ہو کہ تم نیک اعمال کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم کفر و شرک کرو گے تو تمہیں سخت عذاب جہنم کا دیا جائے گا، تو یہی وعدہ ہمارے باپ دادا سے ہوتا آ رہا ہے، اس سے قبل ان سے یہی وعدہ کیا گیا، مگر تو پھر آج تک تو کچھ نہیں ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے، اگر وہ تم جانتے بتاؤ تو پھر۔ اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ جو تم شرک کرتے ہو، جو دوسرے معبودوں کو مانتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو زمین ہے اور جو کچھ اس میں ہے یہ کس کا مال ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اپنی ملکیت کا ثبوت دیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ معبود برحق صرف وہی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سیقولون للہ، اس سوال کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قل افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ اس سوال کے جواب میں بھی کہیں گے سیقولون للہ، ان قریب ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قل افلا تتقون، تو آپ کہہ دیجئے تو تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تم ڈرتے نہیں ہو؟ ایک طرف تم یہ بھی مان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور ما فیہا کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، یہ سب تسلیم کر رہے ہو، اور پھر ساتھ ہی اس کے بتوں کو اس کے ساتھ بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ قل افلا تتقون۔ آیت نمبر 88، کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار، آپ کہہ دیجئے کون ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس پر، یعنی اس کے مقابلے میں۔ اِن کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ یعنی اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہی پناہ دینے پر اور تمام بادشاہت پر قادر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے۔ سیقولون للہ، تو ضرور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ قل فانا تسحرون، کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم جادو کیے جاتے ہو؟ یہ کون سا جادو اور فریب ہے جس کے اثر سے تم لوگ یہ سب تو تسلیم کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام بادشاہی ہے، وہی پناہ دینے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر بھی شرک کرنے پر آمادہ ہو۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم لے آئے ہیں ان کے پاس حق کو، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ سب یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ جو بت پرستی کیے جا رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 91، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد اور نہ ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود۔ اس وقت ضرور لے جاتا ہر معبود اس کو جو اس نے پیدا کیا، اور ضرور چڑھائی کرتا ان کا باز پر۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی برتری بیان فرما رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی اولاد ہو یا اس کا شریک ہو۔ ان کے بقول یہ جو کفار اور یہ مشرک اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، اگر مان لیا جائے کہ کئی ایک اللہ ہیں تو کیا ممکن ہے کہ ہر ایک اپنی مخلوق کا مستقل مالک ہونا چاہے گا؟ اور یہ جو موجودہ نظام ہے جس میں ہمیں ذرا مائنیوٹ سی بھی کوئی ڈسٹربنس نظر نہیں آتی، وہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ کہ اس میں جو 1.5 انچ کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خلل نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مالک و خالق ایک اللہ ہی ہے۔ اذا لذهب كل الہ، کہ ہر ایک اپنی مخلوق کا مستقل مالک ہونا چاہتا اور نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل دی جا رہی ہے وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر اس صورت میں کہ مان لیا جائے کہ کئی اللہ ہیں تو ہر ایک دوسرے کو پست و مغلوب کرنا چاہتا اور خود طاقتور بننا چاہتا، خود سب پر غالب آنا چاہتا، اور یہ دنیا کا نظام ایسا نہ رہ سکتا۔ لہٰذا یہ دونوں دلیلیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، وہ پاک ہے اس سب سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 92، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو، پس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، کہہ دیجئے اے میرے رب اگر واقعی تو دکھائے مجھے وہ عذاب جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو نہ شامل کرنا مجھے ظالم قوم میں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عذاب کی وعیدیں ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں، اگر وہ میری نگاہوں کے سامنے ان پر آ گیا تو اے میرے پروردگار مجھے اس سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اور یہاں پر سختیوں کے اترنے کے وقت کی دعا بھی سکھائی جا رہی ہے کہ ان بدکاروں پر اگر عذاب آئے تو اللہ تعالیٰ مجھے ان عذابوں سے بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تجھے دکھائے عذاب جو ان پر آنے والا ہے، اور ہم وہ تمہیں دکھا سکتے ہیں، ہم ان عذابوں کو تجھے دکھا دینے پر قادر ہیں جو ان کفار پر ہماری جانب سے اترنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بات سکھا رہے ہیں؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، پھر وہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ تمام مشکلوں کی دوا
اور تمام مشکلوں کو رفع کرنے والی وہ بات یہ ہے کہ برائی کرنے والے سے بھلائی کی جائے۔ اس لیے بھلائی کی جائے تاکہ اس کی دشمنی کو محبت سے، اس کی نفرت کو الفت سے بدل دیا جائے۔ اس کی جو دشمنی ہے اس کو ہم محبت سے جو ہے وہ بدل دیں، اس کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھیں کہ وہ اپنی اس دشمنی کو بھول جائے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کی شرارتوں سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ ان لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسا بھی رویہ ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مقابلہ کس طرح کریں؟ نیکی اور بھلائی سے۔ آپ ان کی گالیوں کے جواب میں انہیں دعا دیں۔ یہاں پر یہ ہمیں بہت خوبصورت اور بہت امپورٹنٹ اصول سکھایا جا رہا ہے زندگی کا کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں کسی کی بھی برائی اور اس کا برا ہونا ہمارے لیے میٹر ہی نہ کرے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کرتے جائیں۔ یہ لوگ جو ایسا کرنے والے ہیں وہ بہت صابر ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے والے ہیں وہ لوگ۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جاننے والے ہیں اس کو جو وہ بیان کرتے ہیں۔ انسان کی برائی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے پہلے ترکیب بتائی کہ اس کی برائی کو بھلائی سے اس کا جواب دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شیطان کی برائی سے بچنے کی ترکیب، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ شیطان کی برائی سے بچنے کی ترکیب ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں شیطان سے بچا لے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اے میرے رب اس سے کہ وہ حاضر ہو میرے پاس۔ شیطان سے بچنے کا اس کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کے حملے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کی جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس دعا کو ہمیں اپنے معمول میں شامل کر لینا چاہیے اور ہر وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 99، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی ایک کے پاس موت تو وہ کہیں گے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ یہاں پر بیان ہو رہا ہے موت کے وقت کفار اور بدترین گناہگار جو ان کی حالت ہوتی ہے کہ وہ سخت نادم ہوتے ہیں اور حسرت اور افسوس کے ساتھ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم ایک مرتبہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ اس لیے لوٹا دیے جائیں لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، میں نیک بن جاؤں، جن برائیوں میں پہلے مبتلا تھا وہ میں اب دوبارہ نہ کروں۔ فیما ترکت کلا، اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں، کہ میں صرف ایک دفعہ بھیج دیا جاؤں۔ جب ان کو موت کی سختیاں اور اپنا عذاب اور جہنم سامنے نظر آتا ہے تو یہ لوگ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتے ہیں اور نیک اعمال کرنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی یہ طلب پوری نہیں ہوگی کیونکہ جو وقت تھا ایگزامینیشن کا وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک کلمہ ہے جو یہ مجبوری کے طور پر ایسے آڑے وقتوں میں ان کی زبانوں پر آ جاتا ہے اور یہ وعدے کرنے لگتے ہیں، یہ صرف ان کی باتیں ہی ہیں، یہ اس کو کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں واپس لوٹا بھی دیا جائے تو یہ کبھی بھی نیک اعمال کی طرف رجوع نہ کریں، بلکہ یہ ویسے ہی رہیں گے جیسے کہ پہلے تھے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے جہاں وہ رہیں گے اس دن تک جب کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ موت سے لے کر بعث بعد الموت تک اب یہ عالم برزخ میں ہی رہیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں تو نہ کوئی رشتے ہوں گے ان کے درمیان اس دن اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ جب دوبارہ اٹھائے جانے کا، جی اٹھنے کا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس دن کوئی رشتے ناتے باقی نہیں رہیں گے، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا
نہ باپ کو اولاد پر شفقت ہوگی، نہ اولاد باپ کا غم کھائے گی، اور کوئی رشتے، کوئی دوستیاں، کچھ اس دن کام نہیں آئے گا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. فما ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. تو جن کے اعمال بھاری ہو گئے، جن کے پلڑے بھاری ہو گئے، وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھال دیا، اپنی زندگی کو مولڈ کر لیا، کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے. یہی لوگ اس دن فلاح پانے والے ہوں گے. اور دوسری کیٹیگری ہوگی ومن خفت موازینہ، جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے. تو یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلفح وجوہہم النار، جھلسائے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا نہیں تھی میری آیات پڑھی جاتی تم پر تو تھے تم ان کو جھٹلایا کرتے؟ کافروں کو ان کے کفر اور گناہوں پر ایمان نہ لانے والے دن جو ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے تھے، تم پر کتابیں نازل نہیں فرمائی تھیں کہ تمہارے سارے شک ان سے ختم ہو جاتے. یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، ان سے دریافت کریں گے، کیونکہ اگر ہم ان کے پاس تو رسول آئے، کتاب ہے جنہوں نے ان کو ڈائریکٹ پیغام دیا، لیکن آج کے دور میں بھی اگر ہم جائزہ لیں، اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہمارے پاس 100 طریقے ہیں جن سے ہم پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس موبائلز میں ٹیکنالوجی، یوٹیوب، آپ ہر جگہ سے پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا آج کے دور میں تو کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس کوئی ٹیچر نہیں تھے، یا جن کے پاس الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب لوگ ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ایک ٹیچر سے اور ان کے تھرو ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں تو وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو تم آیتوں کو جھٹلاتے رہے. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا، تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب، غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی اور ہم تھے گمراہ لوگ. شدید اپنی شرمندگی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں نکال دے اس سے ایک بار، بس پھر ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے. اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، ذلیل و خوار پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو. جب جہنم سے نکلنے کی آرزو کریں گے تو ان کو جواب کیا ملے گا؟ اب تم اسی ذلت کے ساتھ پڑے رہو گے، آئندہ یہ سوال مت کرنا اور مجھ سے بات بھی مت کرنا. اللہم لا تجعلنا منہم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ انہو کان فریق من عبادی، بے شک یہ حقیقت ہے کہ ایک گروہ تھا میرے بندوں میں سے جو کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے سو بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے. ایک گروہ میرے بندوں کا یہ تھا جو مجھ سے یہ دعا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے بنا لیا ان کا مذاق، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. حتی آنسوکم ذکری، تم جو ان کا مذاق اڑاتے تھے اس نے تمہیں میری یاد سے ہی بھلا دیا. تم اتنے مگن ہو گئے ان کا مذاق اڑانے میں کہ تم مجھے یاد کرنا ہی بھول گئے. تم لوگ میرے بندوں کی تضحیق کرنے اور ان کا مذاق اڑانے میں ایسے مگن رہے کہ تمہیں بالکل یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. وہ مومن لوگ جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، آج میں ان کو بدلہ دے رہا ہوں اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا. بے شک وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، کتنی مدت تم ٹھہرے زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے، کہ دنیا کی اتنی تھوڑی سی عمر میں یہ بدکاریوں میں تم مشغول ہو گئے. اگر اس چھوٹی سی مدت میں، اس چھوٹے سے اپنے ایگزامینیشن میں تم کامیاب ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اعمال کرتے، برائیوں میں مشغول نہ ہوتے، آج تم انہیں لوگوں کے ساتھ ہوتے جنہوں نے اپنی نیکیوں کا اجر پایا ہے.
ان سے سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کس قدر رہے، جواب دیں گے قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، کہ بہت تھوڑا، ایک دن یا اس سے بھی کم. فاسأل العادین، بس پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں میں سے، کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم دنیا میں کتنا عرصہ رہے. آگے سے کیا جواب دیا جائے گا؟ قال ان لبستم الا قلیلا، وہ فرمائے گا نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا ہی، کہ جتنی مدت بھی ٹھہرے ہو وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. اگر تم اس بات کو جان لیتے اور اس فانی دنیا کو اس جاویدانی آخرت پر ترجیح نہ دیتے تو آج تم جنت میں داخل ہو جاتے، اور تم نے جو اس دنیا میں برائی کی، اس تھوڑی سی مدت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، آج تمہیں اس کا بدلہ جہنم ملا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم، وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز، خدا فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تم نے دنیا میں بس یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہی ہماری پرماننٹ دنیا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی. فتعال اللہ ملک الحق، تو خدا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے، عزت والے عرش کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبودوں کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے. آیت کا اختتام بہت خوبصورت دعا سے کیا جا رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور خدا سے دعا کریں کہ اے میرے رب تو مجھے بخش دے اور تم رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے. سورہ نور شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے، ہم نے نازل کیا ہے اس سے، اور ہم نے فرض کیا ہے اس سے، اور ہم نے اتاری ہیں اس میں واضح آیات تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سورت کا آغاز اس بیان سے کہ ہم نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے، اس سورت کی بزرگی اور اس کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس میں ہم نے ایسی واضح آیات نازل کر دی ہیں، اتار دی ہیں جن سے تم نصیحت حاصل کر سکتے ہو. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، پس کوڑے مارو اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں سے متعلق نرمی اللہ تعالیٰ کے دین میں. ان کو کوڑے مارو، میعۃ جلدہ، 80 کوڑے، 100 کوڑے ان میں سے ہر ایک کو مارو، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. سب سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے کہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا کیا ہے. ان دونوں کی سزا ہے 100 کوڑے ہر ایک کو. اگر اس میں ہم سارے پوائنٹس کو میں انشاءاللہ لیسن کے اینڈ پہ ریوائز کریں گے سورہ نور کے، تاکہ یہ ہمیں فگرز بھی یاد رہیں. اگر شادی شدہ زانی اور زانیہ ہوں تو ان کی سزا کیا ہے، وہ ہمیں سنت رسول سے پتہ چلتی ہے، وہ رجم ہے. لہٰذا یہاں پر آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں 100 کوڑے مارو، اور ان کے معاملے میں تمہیں کوئی ترس نہ آئے، تم کوئی نرمی نہ اختیار کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ ہے، اور اس میں ان کو یہ سزا دینا تم پر لازمی ہے اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. اور یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا یہ سزا ان کو کھلے عام پبلکلی لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے اور کوئی ایسی حرکت کرنے کی دوبارہ کوشش نہ کرے. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ،
زانی مرد کو یہ روا نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر صرف کسی زانیہ ہی سے یا مشرکہ سے، وہ کسی پاک دامن عورت سے۔ یہ ایک اخلاقی درجے میں بھی آ جاتا ہے کہ اتنے شرمناک اور گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد کوئی شخص کیسے کسی پاک دامن عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو یہ بالکل اس کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ کسی پاک دامن اور نیک عورت سے شادی کرے، اور نہ ہی کسی زانیہ عورت کے لیے کہ وہ کسی پاک دامن مرد سے شادی کرے۔ اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زانی اور زانیہ سے نکاح مومنین پر۔ وہ اگر کوئی زانی مرد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس قانونی بندھن کے لیے بھی اپنی جیسی ہی کوئی بدکار یا کوئی مشرکہ عورت ہی انتخاب کرے، یا کوئی عورت ہے تو وہ اپنے لیے کوئی ایسا مرد ہی منتخب کرے۔ آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ، تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ ہیں فاسق۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے محصنات، جن سے مراد ہیں خاندانی عورتیں بھی، پاک دامن عورتیں، منکوحہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں۔ اور ایسی عورتوں پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے اور وہ 4 چشمدید گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ یہ سزا اگر دیکھا جائے تو غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا کے ہی برابر ہے، لیکن یہ سزا دینا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی جھوٹی گواہی پیش نہ کر سکے، اور نہ اس سے کبھی پھر آئندہ گواہی بھی قبول نہ کرو۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ ہیں نافرمان ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو ایسے سزا دے دی جائے، اس نے جھوٹا الزام لگایا اور اس کو سزا دے دی جائے، اور اس کی سزا ملنے کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے اور اپنی پرانی روش کو مستقل طور پر تبدیل کر لے، تو اس کے اس پازیٹیو بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے اس کو ویسا ہی ایک بااعتماد، باوقار اور نیک انسان تسلیم کیا جائے گا، اور ایسے شخص پر سے گواہی کے ناقابل قبول ہونے کی وہ جو ایک حد لگائی گئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ابھی تک ہم نے ڈسکس کر لیا غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ جن کی سزا ہے 100 کوڑے، اور اس کے بعد شادی شدہ کا بھی آپ کو بتایا گیا جن کی ہے رجم، اور اس کے بعد وہ جو 4 گواہ پیش نہ کر سکے لیکن تہمت لگائے اس کی سزا ہے 80 کوڑے۔ اب آ جاتی ہے بات والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور گواہ نہ ہوں، مطلب ان کے پاس اور کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے، 4 اور وہ گواہ پیش نہیں کر سکتے، تو ایسے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ کیا کرے؟ 4 بار گواہی دے کہ وہ یقیناً سچا ہے۔ 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، وہ اگر وہ اس نے اپنی بیوی کو زنا بدکاری کا انتخاب کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور اس کے پاس اور گواہ نہیں ہے تو پھر وہ یہ اس سچویشن میں ہوگا، اور ویسے اس کو قانون کی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 بار گواہی دے اور دعویٰ کرے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اور 5ویں دفعہ کیا کہے کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر ہو وہ جھوٹوں میں سے۔ اگر وہ ایسا کر لے گا تو پھر اس کے جو 4 گواہوں کی گواہی تھی وہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی، پھر ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور اس عورت سے اس بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے گی اللہ کی قسم کے ساتھ کہ اس کا شوہر یقیناً جھوٹا ہے، یعنی جو عمل اس کے شوہر نے کیا 4 دفعہ گواہی دے کر کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر، یہی عمل عورت دہرائے گی اگر وہ سچی ہے، اور اس سے عذاب ٹال دیا جائے گا۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر 5ویں دفعہ اسی طرح وہ قسم کھا لے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹی ہو، تو یہ بات جو ہے اس سے عذاب کو دور کر دی جائے گی، ایسی عورت پر پھر عذاب کی حد جاری نہیں کی جائے گی اور وہ دنیا کی سزا سے بچ جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ میاں بیوی کے طور پر
نہیں رہ سکیں گے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت حکمت کرنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو دنیا میں ہی جھوٹوں کو ضرور سزا مل جاتی. اس کی رحمت ہے کہ تم لوگوں کو ابھی دنیا میں سزا نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور لوگوں کی عزتیں رکھنے والا ہے. آیت نمبر 11، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. اس آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ تمام آیات ان کے بارے میں نازل ہوئیں جبکہ منافقین نے آپ رضی اللہ عنہا پر بہتان باندھا تھا اور ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا. وہ واقعہ جو تفصیلاً ہم نے لیکچر میں پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئیں اور ان کا قافلہ آگے روانہ ہو گیا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بعد میں جا کر قافلے سے ملی تو منافقین نے ان کے بارے میں غلط باتیں مشہور کر دیں. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے بے شک وہ لوگ جو جھوٹ بہتان گھڑ لائے ایک گروہ ہے تم ہی میں سے. لا تحسبوہ شر لکم، نہ تم گمان کرو اسے اپنے لیے برا، تم اسے اپنے لیے برا گمان مت کرو. بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان میں سے ہر شخص کے لیے سزا ہے اس قدر جو اس نے گناہ کمایا. جس کا جتنا حصہ ہے اس برائی، اس طوفان کے اٹھانے میں، اس کو اسی قدر بدلہ ملے گا. مکتسب من الاسم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ جو ذمہ دار بنا اس کے بڑے حصے کا، ان میں سے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس سب میں سب سے بڑا کردار ادا کر رہا تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، جو اس بہتان کے باندھنے اور اس کو مشہور کرنے، اس کی تشہیر کرنے میں پیش تھا. اس کا حصہ سب سے بڑا ہوگا برائی میں. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کیوں نہ جب تم نے سنا اس سے گمان کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا، اور کیوں نہیں انہوں نے کہا یہ واضح جھوٹ ہے. عبداللہ بن ابی نے اسے اتنا بڑھا چڑھا کر اور مسالے لگا کر یہ باتیں بتانا شروع کی کہ کچھ مسلمانوں نے بھی اس کے بارے میں اپنی زبانیں کھول لی اور انہوں نے کچھ ایسے غیر مناسب الفاظ بھی کہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو کیوں نہیں مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اس کے بارے میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہیں واضح کہہ دیا کہ یہ واضح بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور کیوں نہیں وہ لے آئے اس پر 4 گواہ. تو جب وہ گواہ ہی نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں. یہ جو ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 چشمدید گواہوں کا وہاں ہونا لازمی ہے اور ان کی گواہی بھی ضروری ہے. تو ان لوگوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ 4 گواہ پیش کرتے، ادروائز وہ خاموش رہتے. لہٰذا لیکن وہ 4 گواہ نہیں لا سکے اور اسلامی قانون کے مطابق وہ لوگ جھوٹے ہیں. فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں تو ضرور تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب اس معاملے کے باعث جس کا تم نے چرچا کیا، جس کو تم نے بغیر تحقیق کے پھیلا دیا. جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے اور تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا، جس کے بارے میں تم نے کوئی تحقیق نہیں کی تھی، بس ادھر کی بات ادھر پہنچانے میں مصروف تھے اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، کوئی عام بات سمجھ رہے تھے، اور تمہاری زبانیں سنی سنائی باتوں کو دہرا رہی تھیں جن کے پیچھے کوئی علمی ثبوت نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا. تم ان باتوں کو پھیلا رہے تھے اور انہیں معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. ویسے بھی کسی مسلمان خاتون پر اس طرح کی تہمت لگا دینا ایک بہت نازیبا کبھی حرکت ہے. اور پھر وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، ان کو ایسی تہمت کا ہدف بنا لیا جائے اور اس کے پھر مشہور کر دیا جائے، یہ اللہ کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آیت نمبر 16،
اور کیوں نہیں جب تم نے سنا اس سے تم نے کہا نہیں ہے لائق ہمارے لیے کہ ہم کلام کریں اس بات کے ساتھ، تو پاک ہے اے اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے، تم نے واضح واضح یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، واضح آیات کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، جو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ولنگلی مشہور کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ لوگ جو مختلف حربوں سے، مختلف ٹیکٹکس سے معاشرے میں بے حیائی کو عام کرتے ہیں، اب وہ ان کے ٹیکٹکس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ مے بی آپ کے موبائل میں کوئی ایپ ہو، مے بی ان کا کوئی بہت بڑا ایسا ہو جو آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ آپ ایک برائی میں مشغول ہیں اور آپ اس کو پھیلائی جا رہے ہیں۔ آپ کچھ ایسی فیس بک پوسٹ، کوئی ایسی پوسٹ کو آپ لائک کر رہے ہیں جن سے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، وہ بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنا اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی، یقیناً اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ جو طوفان اٹھایا گیا تھا اس کے نتائج بہت دور تک جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ میرے سے آیات کو پڑھنے اور سمجھنے، بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔